الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی۔ یہ بیان چل رہا تھا کہ اصل ادا میں ہی جب وہ ادا کیا جائے، اس باب میں ادا ہی کا ہے، چاہے وہ کامل ہو یا ناقص، لیکن جب تک اس پر عمل ہو سکتا ہو تو اسی کو ہی ادا کرنا چاہیے۔ لہذا اگر کسی کو کوئی مال ودیعت کے طور پر دیا گیا، یا کوئی وکیل کو موکل نے کوئی مال دیا، یا اسی طرح کسی نے جو ہے غاصب نے غصب کر لیا اس کا مال، تو اب جب تک اس کے لیے ممکن ہو سکے بعین ہی اسی کو واپس کرے جو اسے دیا گیا ہے، کیونکہ ایسی صورت میں اصل ادا ہی ہے، تو جب تک اس کے لیے ممکن ہو اسی کو ادا کرنا چاہیے۔ لہٰذا اگر یہ لوگ یہ چاہیں کہ ایمسک العین، کہ عین کو روک لیں اور ادا کریں، اس کا مثل ادا کر لیں، تو انہیں یہ حق حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ودیعت میں اور وکالت میں اور غصب میں مال متعین ہو جاتا ہے۔ مال متعین ہو جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے 10 روپے نکالے اور 10 روپے ان کو دے دیے کہ یہ کرنا ہے، تو اب یہ مال متعین ہو گیا۔ لیکن عام طور پر لوگ کیا ہے، مال یہ متعین درہم و دنانیر جو ہیں عقود اور فسوق میں بیع اور فسخ کرنے میں کیا ہوتے ہیں، یہ متعین ہوتے نہیں ویسے عام طور پر۔ مان لیجئے ہم نے جو ہے 10 روپے نکالے اور ہم نے یہ دکھایا کہ 10 روپے کے بدلے میں ہمیں یہ جو ہے نا یہ بسکٹ دے دیں۔ اب یہ 10 روپے دیے کھائے، لیکن ہم نے یہ جیب میں رکھ لیے، یا لے دیے، دوسرے دے سکتے ہیں۔ یا جو ہے سامنے والے کو جو ہے عقد کرتے ہوئے دوسرے دیے تھے، فسخ کرتے ہوئے دوسرے دے دیں، تو یہ درہم و دینار متعین نہیں ہوتے، لیکن یہاں جو ہے متعین ہو جاتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ کیا کرے، جب تک یہ باقی ہیں انہی کو ہی واپس کرے گا۔ اچھا، دوسری بات یہ پیچھے جو بیان کیا گیا تھا، امام اعظم اور امام صاحبین کا اختلاف تھا کہ اگر کوئی جنایت کی وجہ سے کوئی قتل کر دیا گیا غلام، تو ایسی صورت میں، اور غاصب کی وجہ سے کچھ قتل کر دیا گیا، تو اب صاحبین جو فرماتے ہیں وہ امام اعظم کے ساتھ اختلاف تھا، تو امام اعظم نے فرمایا تھا کہ ایسی صورت میں اگر وہ مباح الدم غلام جو ہے واپس کیا گیا ایسی جنایت کے بعد جو غلام غاصب کے پاس ہوئی تھی یا بائع کے پاس، تو اگر وہ ہلاک ہو گیا تو ایسی صورت میں جو ہوتا گا ثمن لازم ہوگا اس پر، مشتری پر، اور غاصب بری ہو جائے گا، اس اعتبار سے کہ اصل ادا ہے۔ صحیح ہے نہیں؟ تو امام صاحبین نے یہ فرمایا تھا کہ اختلاف جو ان کا تھا وہ اصل کے اعتبار سے اختلاف تھا کس کے ساتھ؟ امام اعظم کے ساتھ بیع کے اندر تھا۔ وہ اگر اس نے وہ جو غلام دیا تھا اسے، تو وہ غلام جو تھا عیب والا دے دیا، حالانکہ اسے دینا تھا کون سا؟ بغیر عیب والا دینا تھا، وہ جنایت والا دے دیا اور یہاں ہلاک ہو گیا۔ تو یہاں ہلاک ہونے کی وجہ سے جو غلام ہلاک ہوا ہے، تو اب یہاں پر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر اس کے اندر جو جنایت والا غلام ہے، اس غلام کی قیمت جو ہے 1500 روپے ہے، اور اگر یہ صحیح سالم دیتا تو یہ کم سے کم اس کی قیمت 20,000 ہوتی۔ تو اب ایسی صورت میں گویا کہ یہ نقصان کی کمی ہوئی، تو صاحبین فرماتے ہیں یہ نقصان کی کمی جو ہے مشتری اس سے واپس لے گا۔ صحیح ہے نہیں؟ تو یہاں پر جو ہے اختلاف بائع والے میں تھا، کیونکہ بائع کے اندر جو تھا وہاں پر وہ نقصان کی کمی کو پورا کروانا چاہتے ہیں صاحبین، لیکن غاصب والی صورت میں وہ اختلاف نہیں ہے، کہتے ہیں غاصب اصل کے اعتبار سے جانی ہے، جنایت کرنے والا ہے، لیکن بائع تھا جو وہ اس اعتبار سے نہیں تھا، تو اس سے اس نقصان کی کمی لی جائے گی بس۔ اچھا، دوسرا یہ تسلیم چونکہ پائی گئی کہ عیب جو ہے تسلیم کو پورا کرنے سے نہیں روکتا ہے، اور وہ عیب ہے ان کے نزدیک، تو صاحبین کے نزدیک وہ نقصان کا رجوع کرے گا، اور یہ اختلاف کیا ہے؟ بیع کی صورت میں ہے، صرف ان کا غصب کی صورت میں نہیں ہے۔ یہاں حاشی نمبر 3 میں لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 112 کے۔ اب آگے آ جائیں ادھر۔ اب اگر کہتے ہیں وَلَوْ باع شیئا وسلمہ فظہر بھی عیب کان المشتری بالخیار بین الاخذ والترک فی،
کہہ رہے ہیں کہ اب بیچنے والے نے کوئی چیز بیچی، صحیح ہے، اب بیچنے والے نے کوئی چیز بیچی، وسلم، اور اس کو کیا کر دیا، سپرد کر دیا. اب فظاہر بھی عیب، اب اس میں کیا ہوا، عیب ظاہر ہوا. یعنی عیب یہ آیا کہاں تھا، اسی بیچنے والے کے پاس تھا، لیکن ظاہر یہاں نظر آ، جب اس نے دیکھا تو یہاں پر عیب نظر آیا. کہتے ہیں اگر اس نے کوئی چیز بیچی اس کو مشتری کو اور اسے سپرد کر دی، اب اس میں عیب ظاہر ہوا، کان المشتری بالخیار بین الاخذ والترک، تو مشتری کو اختیار ہوگا چاہے تو اس کو لینے کا اور چاہے اس کو چھوڑ دینے کا. مشتری کو یہ اختیار ہوگا تو چاہے تو پوری مبی سمن دے کر کے اسے لے لے، اور چاہے تو یہ اپنا سمن لے لے اور کیا کرے، اس کو غلام کو واپس کر دے. یہ اختیار نہیں ہوگا کہ مان لیجیے اس کے اندر عیب ہوا ہے تو عیب کی وجہ سے غلام تو رکھ لیں اور 1500 روپے رکھ لے، دے دے اسے، اور کہ غلام بھی رکھ لے اور اس کی قیمت لے لیں. اس طرح سے اس کو اختیار نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اس اعتبار سے کہ اصل کے اعتبار سے ادا ہے، صحیح ہے نہیں. تو یہاں پر یہ اسے اختیار نہیں ہوگا کہ ادا قاصر ہے، تو یہ مقصود کی طرف نظر کرتے ہوئے اسے رد کی ولایت حاصل ہوگی. مقصود کیا تھا، اسے پورا جو ہے یہ غلام ایسا چاہ رہا تھا، جو غلام کیسا ہونا چاہیے، صحیح و سالم ہونا چاہیے، لہذا صحیح سالم غلام واپس نہیں ملا اسے، تو اس کی جو مرضی کے مطابق نہیں ہوا تو یہ کیا کرے، غلام کو واپس کر دے اور اپنا سامان واپس لے لے. یا اسے یہ اختیار ہوگا کہ اصل کے اعتبار سے ادا ہے تو اسے جو ہے ولایت کا اخذ کا ولایت حاصل ہوگی. کیا ہوگی، اصل کے اعتبار سے یا تو دو صورتیں اس کو اختیار ہیں، یا تو یہ کیا کر دے، غلام کو واپس کر دے اپنا سمن لے لے، یا یہ کہ غلام کو رکھ لے پورا سمن دے دے. اور اس سے یہ حق نہیں ہوگا کہ مبی کو بھی روک لے اور نقصان کی جو ہے کمی کا جو ہے کچھ پیسے بھی لے لے. صحیح ہے نہیں. اچھا، تو اب فرماتے ہیں کہ فظاہر بھی عیب، تو اس میں کوئی عیب ظاہر ہوا، کان المشتری بالخیار بین الاخذ والترک فی، تو مشتری کو اختیار ہوگا لینے کا اور چھوڑ دینے کا اس میں، کیونکہ ادا یہاں متعذر نہیں ہے. صحیح ہے نہیں. اور جب تک ادا پر عمل ہو سکے تو اسی کو ادا کیا جائے. وہ بے اعتباری، اس اعتبار سے کہ اصل کیا یہ ادا ہی ہے. ہمارا اور امام شافعی کے میں اتفاق ہے، اس اعتبار سے تو اتفاق ہے ہمارے نزدیک کہ اگر وہ جب تک وہ چیز اگر لے جانے والی ہے تو اس کو لے لیا جائے، جب تک کہ تغیر فاحش نہ ہو جائے. اس میں تغیر فاحش ہو گیا، امام شافعی فرماتے ہیں اگر تغیر فاحش بھی ہو جائے اس میں تب بھی کیا کریں گے، اسے لے ہی لیں گے. یہ الگ بات ہے ان کے نزدیک کہ جو نقصان ہو گیا اس نقصان کی تلافی وصول کرے گا، نقصان کی تلافی وصول کرے گا. مان لیجئے جیسے کسی نے کسی کی بکری غصب کی، بکری غصب کرنے کے بعد اس کا گوشت بھون دیا، تو امام شافعی فرماتے ہیں دیکھیے تغیر فاحش ہوا لیکن وہ چیز تو باقی برقرار ہے، تو اگر اس کو لے لے گا، لیکن جو کمی آئی ہے اس کے اندر اس کمی کو کیا کرے گا، یہ واپس لے گا. لیکن امام اعظم فرماتے ہیں اگر اتنا تغیر ہو جائے کہ اس کا نام ہی بدل گیا، اس نے کچھ اور بنا دیا اسے، تو ایسی صورت میں جو ہو جائے گا مالک کون بن جائے گا، اس کا غاصبی بن جائے گا یا بائی بن جائے گا. اب مشتری اس کو لینے کا حقدار نہیں ہوگا اسے، بلکہ کیا کرے گا، اپنا پیسہ واپس لے لے گا. سمجھ آ گیا نہیں؟ سورج سمجھ میں آ گیا. والواجب، وہ اب یہاں فرماتے ہیں وہ بے اعتبار اصلہ ہوا الادا، اور اس اعتبار سے کہ اصل وہ ادا ہی ہے، بے اتفاق بیننا و بینہ، اتفاق ہے ہمارے نزدیک اور امام شافعی کے نزدیک. یقول الشافعی، امام شافعی فرماتے ہیں الواجب اور الغاصب، واجب جو ہے غاصب پر رد العین المغصوبہ، عین مغصوبہ کو واپس کرنا ہے. وَإِن تغیرت فی ید الغاصبی تغیرا فاحشا، اگرچہ وہ کیا ہو جائے، غاصب کے ہاتھ میں کیا ہو جائے، بہت زیادہ تغیر فاحش ہو جائے، اتنا زیادہ بہت زیادہ کیا ہو جائے، کھلا ہوا تغیر ہو جائے. اب تغیر کیسے ہو جائے، مثلا وہ شے ہی بدل گئی، اس کا نام ہی بدل گیا. صحیح ہے نہیں. ہاں اس طور پر کہ اس کا نام بدل گیا، اس کے جو منافع تھے وہ ختم ہو گئے، تو اب ایسی صورت میں بھی امام شافعی کے نزدیک کیا ہے، امام شافعی کے نزدیک اب بھی کیا کرے گا، وہ غاصب مالک کو واپس ہی کرے گا، اور اس کی جو کمی ہوئی ہے اس کمی کا کیا کرے گا، تاوان کر دے گا. لیکن امام اعظم فرماتے اگر اس کا نام ہی بدل گیا اور ایسی چیز ہو گئی کہ اس کا اب مغصوب منہ جس سے چھینا گیا تھا اس کی ملکیت ہی زائل ہو گئی، تو اب غاصب اس کا مالک ہو جائے گا اور وہ اس کے لیے تاوان دے گا. لیکن اس کے لیے یہ انتفاع اٹھانا
فائدہ اٹھانا یہ حلال نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ وہ اس کا بدل پیش نہ کر دیں. صحیح ہے. اب کہتے ہیں امام شافعی وَإِن تَغَيُّرَ فِي يَدِ الْغَاصِبِ تَغَيُّرًا فَاحِشًا، اور اگر تغیر ہو جائے اگرچہ وہ تغیر ہو جائے غاصب کے ہاتھ میں تغیر فاحش، تو وَيَجِبُ الْعَرْشُ بِسَبَبِ النُّقْصَان، اور نقصان کے سبب سے کیا ہوگا؟ وہ تاوان واجب ہوگا. کیا ہوگا؟ نقصان جو کمی ہوئی ہے اس کی کمی کے سبب سے کیا ہوگا؟ کس کے نزدیک؟ امام شافعی کے نزدیک. اور ہمارے نزدیک کیا ہے؟ ہاں ہمارے نزدیک جو ہے گا وہ کس کی ہو جائے گی؟ اب اگر تغیر فاحش ہو گیا تو وہ غاصب کی ہو جائے گی، یا بائے کے پاس تھی بائے کی ہو جائے گی. اب وہ کیا کرے گا؟ مشتری کو واپس نہیں کرے گا. اب یہاں پر دیکھتے ہیں بیان فرماتے ہیں وعلی ھذا، اسی بنیاد پر کیا مطلب جو ہم نے ذکر کیا مذہب شافعی کے واجب کیا ہے؟ رد العین المغصوبہ. ان کے نزدیک کیا ہے؟ عین مغصوبہ کو واپس کرنا ہے اگرچہ تغیر فاحش ہو جائے. اسی بنیاد پر لو غصب ہنتتن، اگر کسی نے کسی کا گیہوں غصب کیا فتحنہ، اور اسے پیس دیا، آٹا کیا بنا دیا؟ آٹا بنا دیا پیس کر. اب وہ کیا ہو گیا؟ آٹا بن گیا. او ساجتن، یا کسی نے کسی کی ساز لکڑی غصب کی، ایک طرح کی سازوں کی لکڑی ہوتی ہے، صحیح ہے نہیں؟ اور فبنا علیہ دارن، اب اس پر گھر بنا دیا چھپر لگا کر گھر بنا دیا. اچھا بعض صورتوں میں ایسا ہوگا کہ ایسا تغیر فاحش ہو جائے گا اگرچہ واپس کرنا تو ہوگا، لیکن ایسی صورت میں اب جو ہوگا مالک کا نقصان نہیں ہو رہا ہوگا، جس نے غصب کیا ہوگا اس کا نقصان ہو رہا ہوگا. اینٹ غصب کر کے لایا تھا، گھر بنا دیا اس پر، کہا میری اینٹ واپس کرو، اینٹ واپس کرے گا اس کا تو کم ہی نقصان ہوگا، اس کی پورا گھر ہی ٹھہ جائے گا. اسی طرح اس کی جو ہے لکڑی غصب کر کے لایا تھا اور اس پر چھپر لگا کے گھر بنا دیا، اب اس کا لکڑی واپس کرے گا تو کس طرح کا نقصان ہے؟ غاصب کا. تو امام اعظم فرماتے ہیں ایسا تغیر فاحش ہو جائے اس کے اندر، تب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ وہ اسی کی ملکیت ہو جائے گی اور جو کچھ اس کی ہوتا وہ ثمن واپس کر دے گا، پوری قیمت. وعلی ھذا، اسی بنیاد پر لو غصب ہنتتن، اگر کسی نے کسی کا گیہوں غصب کیا فتحنہ، اور اس کو پیس کر کے آٹا بنا دی، او ساجتن، یا ساز لکڑی غصب کی، فبنا علیہ دارن، اور اس پر اس نے گھر بنا دیا، او شاتن، یا کیا کی؟ بکری غصب کی، فذبحھا، اور اس کو ذبح کر دیا، وشواھا، اور اس کے کیا بنا دیا؟ بھون دیا، مشویٌ شواھا، اور اس کو بھون دیا، او عنبا، یا انگور غصب کیا، فعصرھا، اس کو نچوڑ کر کے بنا دیا، سرکہ بنا دیا، او حنتتن، یا گیہوں غصب کیا، فزرعھا، اور اس کو کیا کر دی؟ کھیتی کر دی. گیہوں غصب کر کے لایا، فزرعھا، اس کی کھیتی کر دی، ونبت الزرع، اور کیا ہوئی؟ کھیتی اگائی. کان ذالک ملکا للمالک عندہ لا عندنا، یعنی ونبت الزرع، اور کھیتی اگائی، کان ذالک ملکا للمالک. تو یہ تمام کے تمام جو ہیں یہ ساری جو تبدیلی ہو چکی ہیں، پوری چینج ہو گئی نا چیز، تو کہہ رہے ہیں یہ تمام کی جو غاصب نے کی ہے اور غصب کر کے تبدیلی ہو گئی، یہ مالک کی ملکیت ہو جائیں گی. کس کے ہوں گے؟ لا للغاصب، غاصب کی نہیں ہوں گے. عندہ امام شافعی کے نزدیک کس کے ہوں گے؟ امام شافعی کے نزدیک. بلکہ اگرچہ تغیر، یہاں تو تغیر فاحش ہی ہو گیا، نام ہی بدل گیا. ان کے نزدیک اگرچہ تغیر فاحش ہی ہو جائے تب بھی کیا کریں گے؟ مالک کی ہوگی، غاصب کی صورت میں مغصوب کی ہوگی، اور بائے کی ہوگی. صحیح ہے نہیں؟ بائے کی صورت میں مشتری نے خریدا تھا اگر، تو ایسی صورت میں یہ ہوگی مالک کی مانی جائے گی، غاصب کی نہیں مانی جائے گی. اب غاصب کی نہیں مانی جائے گی، اب لہذا جو کمی آئی اس کمی کی کیا کرے گا؟ وہ بھرپائی کرے گا. تو یہ تمام کے تمام جو ہے مالک کی ہوں گی، غاصب کی نہیں ہوں گی. امام شافعی کے نزدیک وقلنا جمیعها للغاصب، اور ان تمام میں ہم یہ کہیں گے کہ تمام کی تمام کس کی ہوں گی؟ غاصب کی ہوں گی، کیونکہ یہاں پر عین مغصوب باقی نہیں رہی، عین مغصوب باقی نہیں رہی. اور احکام جو ہیں وصف کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں. وَيَتَبَدَّلُ الْأَحْكَامُ بِتَبَدُّلِ الْوَصْفِ، تبدل وصف کے بدلنے سے احکام بدل جایا کرتے ہیں، وصف کے بدلنے سے احکام بدل جاتے ہیں. وَيَجِبُ عَلَيْهِ رَدُّ الْقِیمَةِ، اور لیکن اس پر کیا ہوگا؟ قیمت کرنا، واپس کرنا واجب ہوگا. ہاں اب اسی طرح فرماتے ہیں وَلَوْ غَصَبَ، اگر کسی نے غصب کیا کسی کی چاندی غصب کی. اب چاندی غصب کی نا، فَضَرَبَ، اس کو ڈھال دیا، ڈھال کر کیا بنا دیا؟ دراہم بنا دیے.
چاندی تھی ڈھیر ساری، اس کو کیا بنا دیا؟ دراہم بنا دیے. او تبرن یا سونے کا کیا کیا؟ سونے کا ڈھیلا غصب کیا. ڈھیلا ایسے عام طور پر تھا اور اس کو بنا کے کر دیا فاتخذا دنانیر، اب اس کو کیا بنا دیے؟ دینار. او شاتن یا بکری ذبح غصب کی فذبح تو ذبح کر دی. کہہ رہے ہیں لا ينقطع حق المالکی فی ظاہر روایہ. تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کہہ رہے ہیں مالک کا حق یہ ہوگا متنقطع نہیں ہوگا فی ظاہر روایہ. یہاں اس مثال میں کیا ہے؟ ظاہر روایہ میں کیا ہوگا؟ مالک کا حق یہاں پر منقطع نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیے یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ یہاں عین نہیں بدلی ہے، اس لیے کہ عین نہیں بدلی ہے اس طور پر کہ اس سے جو ہے چاندی کا نام تبدیل ہو جائے. چاندی اب بھی ہے نہیں ہے، عین نہیں بدلی، عین باقی ہے، اس لیے کیا ہوگا؟ مالک کا حق باقی رہے گا. تو کہہ رہے ہیں اس کو چاندی غصب کی اور اس کو درہم بنا دیا، یا سونے کا ڈھیلا غصب کیا اور اس کو دنانیر بنا دیے، یا بکری غصب کی اور اس کو ذبح کر دیا. لا ينقطع تو کیا ہوگا؟ حق المالکی، تو مالک کا حق جو ہوگا منقطع نہیں ہوگا ظاہر روایہ میں، اور اس کے علاوہ میں کیا ہو جائے گا؟ ظاہر روایہ اس کے علاوہ میں منقطع ہو جائے گا. وَكَذَلِكَ لَوْ غَصَبَ قُطْنًا، اسی طرح حکم باقی رہے گا مالک کا. کب؟ اگر کسی نے کسی کی روئی غصب کی، روئی غصب کی فَغَزَلَهُ اور اسے کاٹ دیا، دھن دیا. روئی غصب کرنے کے بعد کیا کر دیا؟ دھن دیا. او غزلاً یا اون کا کپڑا اون غصب کی فَنَسَجَهُ اور اس کو کیا کر دیا؟ بن دیا، سوٹر بنا دیا اس کا. او غزلاً یا اس کی اون غصب کی فَنَسَجَهُ اور اس کو کیا کر دیا؟ اس نے بن دیا. لا ينقطع حق المالک فی ظاہر روایہ. تو یہاں پر بھی کیا ہوگا؟ ظاہر روایہ میں مالک کا حق منقطع نہیں ہوگا. کیوں؟ بل یبقى علی المالک، بلکہ مالک کی ملکیت باقی رہیں گی. کیوں؟ اب بھی برقرار ہے. مزید جیسے آپ نے کپڑے کے اندر پیچھے پڑھا تھا کہ کپڑا کیا ہے لیا اور اس کو سل کر کے کرتا بنا کے دے دیا، تو وہاں تو اس کا اور مطلب کیا ہے؟ فائدہ ہی ہو رہا ہے، صحیح ہے نہیں؟ فائدہ ہو رہا ہے نہیں. اسی طرح تو یہاں پر اس کا مالک کا حق کیا ہوگا؟ منقطع نہیں ہوگا ظاہر روایہ میں. وَيَتَفَرَّعُ مِنْ هَذَا مَسْأَلَةُ الْمَضْمُونَاتِ اور اسی پر جو ہے تمام کیا ہوں گی؟ جو ضمان والی چیزوں کے مسئلے کے کیا ہوگا؟ تفریق کی جائے گی. مضمونات جن چیزوں کا غصب کیا جن میں تاوان ہوتا ہے، ضمان والی چیزوں کا کیا ہوگا؟ مسئلے کی تفریق کی جائے گی. یعنی اسی وجہ سے امام شافعی نے فرمایا لو ظہر العبد المغصوب بعد ما اخذہ المالک ضمانہ من الغاصب. کہہ رہے ہیں مضمونات جیسے کہ کوئی انسان نے غلام غصب کر لیا، اب وہ غلام غصب کرنے کے بعد غلام کیا ہو گیا؟ غائب ہو گیا. غلام غائب ہو گیا. اب غلام غائب ہونے کے بعد میں نے ان سے لے لیا تاوان، اس کے بعد اچانک کیا ہو گیا؟ غلام ظاہر ہو گیا. کیا ہو گیا؟ غلام ظاہر ہو گیا. اصل ادا ہی ہے نا، اصل ادا ہی ہے. تو اب اصل ادا کے اعتبار سے کہیں گے کہ جب غلام ظاہر ہو گیا تو یہ جس کا غلام تھا اس نے لے لیا تھا اس سے پہلے پیسے، غلام غائب ہو گیا تھا، تو اب یہ کیا کرے گا؟ غلام آ گیا تو اب اصل کے اعتبار سے اپنے غلام کو ہی واپس لے لے گا، اور جو پیسے لے چکا تھا وہ کیا کر دے گا؟ واپس کر دے گا. کہ اس پہ تفریق کی جائے گی میفی من ہذا مسئلۃ المضمونات، یعنی تعاون والے مسئلوں کی کیا کیا گی؟ ولہذا قال، اسی وجہ سے امام شافعی نے فرمایا لو ظہر العبد المغصوب، اگر عبد مغصوب ظاہر ہو جائے بعد ما اخذ المالک ضمانہ من الغاصب، بعد اس کے کہ مالک لے چکا ہو ضمانہ اس کا ضمان من الغاصب، غاصب سے، اگر عبد مغصوب ظاہر ہو جائے بعد اس کے بعد کہ مالک جو ہے غاصب سے اپنا ضمان لے چکا ہو، تو ایسی صورت میں کیا ہوتے ہیں؟ کان العبد ملکن للمالک، تو عبد جو ہوگا یہ مالک کی ملک ہو جائے گا. مالک کی کیا ہوگا؟ ملک ہوگا. جیسے کہ ضمان ادا کرنے سے پہلے کیا تھا؟ مالک کی ملک تھا. تو اب کیا ہو جائے گا؟ جو اس نے جو خلیفہ لیا تھا، خلیفہ کیا لیا تھا؟ تاوان لیا تھا، وہ تاوان کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا، کیونکہ اصل پائے جانے کی وجہ سے، صحیح ہے نہیں؟ تو کان العبد ملکن للمالک، تو یہ عبد جو ہو جائے گا مالک کی ملک ہو جائے گا. والواجب علی المالک، اور مالک پر کیا واجب ہوگا؟ رد ما اخذ من قیمت العبد، مالک پر واجب ہوگا کہ لوٹا دینا ما اخذ جو اس نے غاصب سے لیے من قیمت العبد
غلام کی قیمت جو واپس لی ہے وہ کیا ہوگی؟ واپس کرنا ہوگا. اور ہمارے نزدیک جو ہوگا، ہمارے نزدیک کیا ہوگا؟ لا یعود ملک بعد ملکی للغاصب. ہمارے نزدیک، یہ امام شافعی کے نزدیک تھا، ہمارے نزدیک اگر ایسا ہو گیا تو ہمارے نزدیک کیا ہوگا؟ اب غاصب کی ملک ہونے کے بعد اس کی ملک نہیں لوٹے گی. ایک بار جب غاصب کی ملک ہو چکی اور آپ تاوان لے چکے ہیں تو اب دوبارہ سے اس کی ملک، کیونکہ یہ قضا کے بعد ادا ہو رہی ہے. ارے قضا کے بعد ادا ہو رہی ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے. قضا کے بعد ادا نہیں ہوتی ہے بھائی. ایک بار آپ لے چکے اس کا تاوان قضا کر کے لے چکے ہیں تو اب دوبارہ سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ قضا کے بعد ادا ہو جائے. تو امام اعظم کے نزدیک کیا ہوگا؟ اب جو مالک کی کسی بن چکی ہے، غاصب کی وہ ملک بن چکی ہے، تو لہذا اب غاصب کی ملک رہے گی. جو آپ نے تاوان لے لیا اب وہ کس کا مان جائے گا؟ وہ غاصب کا ہی مانا جائے گا. لیکن امام شافعی کے نزدیک اگرچہ تغیر فاحش بھی ہو جائے پھر بھی کیا کس کی رہے گی؟ مالک کی رہے گی. تو غاصب پر ان کے نزدیک کیا ہوگا؟ ہمارے نزدیک قیمت واجب ہوگی. ہمارے نزدیک غاصب پر کیا ہوگی؟ قیمت واجب ہوگی. کس کی؟ غلام کی. اور مغصوب کا ضمان کس پر ہوگا؟ مغصوب کا ضمان ہوگا ان کے نزدیک. کن کے نزدیک؟ امام شافعی کے نزدیک. ارے اس طور پر کہ جب غلام واپس آ گیا، اس نے لے چکا تھا ضمان، تو امام شافعی کے نزدیک کیا کرے گا؟ پیسہ لوٹا دے گا اور اپنا غلام واپس لے لے گا. لیکن امام اعظم کے نزدیک کیا ہے کہ اس کی ملک ہو چکا ہے، چونکہ آپ نے ضمان لے چکے ہیں، تو اب اگر وہ پورا کیا کریں گے؟ قیمت لے چکے آپ، پوری قیمت لے لیں گے اور غلام کس کا مان لیا جائے گا؟ غاصب کا مان لیا جائے گا. کیونکہ یہ کیا ہو گیا؟ ایک کی ملکیت ہونے کے بعد اب دوسرے کی ملکیت نہیں ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ